बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला आज फिर दहशत गर्दों के निशाने पर रहे। दो अहम वाक़यात हुए हैं और ये वाक़यात क्यों हुए हैं, यकीनन इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। जो पहला वाक़या हुआ है वो टांक में हुआ है, दूसरा वाक़या कोहाट में पेश आया है और बन्नू ऑपरेशन के हवाले से भी मुख्तसर बात आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टांक में जो वाक़या पेश आया है। वहाँ पर मांझी खेल का इलाका है और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का मुश्तरका जो चेक पोस्ट था, उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। मुसल्लह दहशतगर्द थे और उन्होंने सबसे पहले खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी हुई गाड़ी वो इस चौकी के साथ टकरा दी और इससे बड़ी तबाही हुई। जो पुलिस पोस्ट था, जो चौकी थी, वो मुनहदिम हो गई और फिर ये भी हुआ कि फायरिंग की आवाज़ें भी आती रही, बल्कि फायरिंग होती रही और इस दौरान रेस्क्यू के जो सरगर्मियाँ थी, उसमें भी मुश्किलात पेश आई। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में ये हमला आवर जो थे उनको मार दिया है। अब तक जो इत्तलाआत हैं, अ, ये भी बताया गया है कि जो बारूदी मवाद इस हमले में इस्तेमाल किया गया है, तकरीबन 1500 किलोग्राम बारूदी मवाद इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह जो फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, उनकी तादाद 12 है और 2 पुलिस जवान वो भी शहीद हुए हैं और एक महकमे जंगलात का जो एहलकार था, वो शहीद हो गया है। तो जो अब तक तफ़सीलात सामने आई है, इसके मुताबिक ये 15 ये मुख्तलिफ़ इदारों के एहलकार इसमें शहीद हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी भी है। फिर जब सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, तो उनकी कार्रवाई में जो दावा किया गया है वो ये है कि 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। टांक ये जुनूबी ज़िला है, बल्कि अगर हम माज़ी के तनाज़ुर में देखें तो इससे आगे फिर जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वो वज़ीरिस्तान का इलाका है और ज़ाहिर है कि ये फिर जनूबी वज़ीरिस्तान से मुत्तसिल ज़िला है। तो अगर हम माज़ी की सूरत हाल देख लें, तो ये बंदोबस्ती इलाके का गेटवे हम करार दे सकते हैं। तो एक तो वजह भी यही है कि जनूबी वज़ीरिस्तान जो माज़ी में दहशतगर्दों का कर रहा है, तो वहाँ से उनका आना-जाना टांक में वो आसान था। तो यहाँ पर ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि अभी कुछ ही दिनों क़बल जो कार्रवाई हुई थी यहाँ पर 13 जुलाई को फ़कीरनी का इलाका है, वहाँ पर भी गश्त पर जो मामूर पुलिस एहलकार थे और वो बख्तरबंद गाड़ी में सवार थे। तो उनकी बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया बारूदी मवाद का। रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए ये धमाका किया गया और इसके नतीजे में भी 2 पुलिस एहलकार वो शहीद हुए थे और मुतअद्दिद ज़ख्मी थे। फिर इससे क़बल 12 जनवरी को भी एक वाक़या हुआ था और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये बड़े वाक़यात हैं, छोटे-छोटे वाक़यात ये होते रहते हैं इस इलाके में। 12 जनवरी को थाना गोमल बाज़ार रोड पर एक बख्तरबंद गाड़ी पुलिस की ही के बख्तरबंद गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया गया था और ज़ाहिर है कि इस वाक़ये में भी जो एहलकार निशाना बने, वो मामूल के गश्त पर थे और इस वाक़ये में एक एसएचओ इसहाक खान वो भी शहीद हुआ था और उनके साथ जो दीगर एहलकार थे, कुल 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और 2 एफसी के एहलकार इस वाक़ये में शहीद हुए थे और मुतअद्दिद ज़ख्मी थे। फिर इसके अलावा जंडोला के इलाके में भी चेक पोस्ट पर हमला किया गया था, जो सिक्योरिटी एहलकारों ने और पुलिस एहलकारों ने उन्होंने पसपा कर दिया था। तो जिस तरह के हमने पहले अर्ज़ किया कि इस इलाके की या इस डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक जोग्राफ़ियाई हैसियत है, एक स्ट्रैटेजिक हैसियत है और दहशतगर्दों का और मुसल्लह गिरोहों का यहाँ पर आना-जाना रहता है। बल्कि सिर्फ़ आना-जाना नहीं रहता, बल्कि यहाँ वो मुतअद्दिद किस्म के और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात भी करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ पर बदतख़ोरी भी आम है, बदतख़ोरी भी यहाँ पर की जाती है और ये बदतख़ोरी मकामी जो लोग हैं या ताजिर हैं उनसे नहीं, बल्कि यहाँ जो सरकारी तरक्याती मंसूबे
جاری رہتے ہیں، ان کے ٹھیکیداروں سے بھی بتہ وصول کیا جاتا ہے، سرکاری اہلکاروں سے بھی بتہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ دہشت گردی کا شکار علاقہ ہے، اور یقیناً یہ وقتاً فوقتاً یہاں پر اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور واقعہ ہوا ہے وہ انڈس ہائی وے پر ایک ٹول پلازے پر جو کوہاٹ کے قریب تھا، وہاں رات کے وقت مسلح افراد تقریباً 14-15 مسلح افراد تھے، انہوں نے حملہ کیا جو کسٹم اہلکار تھے اور جو ایکسائز اہلکار وہ وہاں پر متعین تھے، اور وہ معمول کی چیکنگ بھی کر رہے تھے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے، اور دیگر جو ظاہر ہے ممنوع اشیاء کی روک تھام کے لیے وہ چیکنگ کر رہے تھے، تو ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے میں بھی دو سرکاری اہلکار ان کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ اور پھر مسلح افراد نے سرکاری گاڑی کو جو اس یہاں پر جو متعین کسٹمز اسکواڈ تھا ان کی جو گاڑی تھی اس کو پھر آگ بھی لگا دی، اس پر پیٹرول چھڑک کر اس گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ تو یقیناً یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور یہاں پر پھر بعد میں ایک سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور اس پورے علاقے میں اب دہشت گردوں کی اور مسلح افراد کی تلاش جاری ہے۔ تو اس واقعے کی بھی اگر ہم جائزہ لیں تو لگتا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مسلح گروہ ہیں یا جو دہشت گرد ہیں ان کی ایک ملی بھگت ہوتی ہے اسمگلرز کے ساتھ، اور یہ اہلکار جو تھے یہ متعین تھے اسمگلنگ کی روک تھام پر، تو انہوں نے باہمی جو ان کا گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور مسلح افراد نے جو کسٹمز اسکواڈ تھا اور ایکسائز اہلکار تھے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں ایک جانب سے جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ ایک حوالے سے ٹانک جو اس طرف سے قبائلی اضلاع کی طرف سے ہمارے جو خیبر پختونخوا کے ماضی کے اگر ہم بندوبستی اضلاع قرار دے تو اس کا گیٹ وے ہے، اور پشاور کی جانب سے یا ہمارے جو سینٹرل ڈسٹرکٹ سے اس کی جانب سے اگر ہم دیکھ لیں تو کوہاٹ یہ ایک گیٹ وے ہے ہمارے جنوبی اضلاع کا۔ تو یہاں پر بھی دہشت گرد وہ سرگرم ہے، اور اس طرح سرگرم نہیں ہے بلکہ وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کی کارروائیاں کامیاب بھی رہتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان، ہمارے مختلف سرکاری اداروں کے اہلکار جن میں کسٹمز، ایکسائز اور اسی طرح جو دیگر ادارے ہیں ان کے اہلکار ان واقعات میں شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ یہاں سے بتخوری کی خبریں بھی آ رہی ہے، جو سرکاری ٹھیکیدار ہیں سرکاری منصوبوں کے ان سے بتا لیا جاتا ہے، جو عام کاروباری لوگ ہیں، بلکہ یہ بھی وقتاً فوقتاً بات سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ سیاسی جو رہنما ہیں ان سے بھی بھتہ وصول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ کوہاٹ کی صورتحال ہے، اور پھر ٹانک اور کوہاٹ کے بیچ جو علاقہ ہے بنو کا، وہاں پر تقریباً ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف اور مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور اس آپریشن کے حوالے سے مختلف علاقوں میں کامیابی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب تک جو تفصیلات دی گئی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 48 افراد جو ہیں وہ اس آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں دہشت گرد، اور اسی طرح متعدد گرفتاریاں بھی آئی ہے۔ پھر یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بھی جو قبائلی اضلاع سے متصل علاقے ہیں وہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کے مراکز ہیں، اور وہاں پر آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے جو مراکز ہیں آپریشن کے، اور جو فوکس ہے وہ اب تک تحصیل میریان یہ اہم مرکز ہے آپریشن کا، اور یہاں پر مضبوط ٹھکانے بھی بتائے جاتے رہے ہیں دہشت گردوں کے، تو یہاں پر بھی آپریشن ہوا ہے اور متعدد دہشت گرد مارنے کی اور ہلاک کرنے اور پھر گرفتاریوں کی بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ تحصیل بکاخیل میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سب ڈویژن وزیر کا علاقہ ہے تلگئی، وہاں پر 4 دہشت گردوں کے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تخت خیل، نرمی خیل
وہاں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئی ہے۔ جانی خیل اور جو ملحقہ علاقے ہیں بنو کے، وہاں پر کارروائیاں کی گئی ہے۔ تانا حوید اور کینٹ جو شہر کا علاقہ ہے، یہاں پر اس آپریشن کے دوران مختلف اوقات میں یہاں چیکنگ بھی کی جاتی ہے اور مختلف اوقات میں یہاں پر سرچ آپریشن بھی کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ بنو کے ان علاقوں میں آپریشن کا تقریباً 1 ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور ہم نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ لوگوں میں ایک خوف ہے، کچھ خدشات بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت بھی ہے، اور کمیونیکیشن کے ذرائع بھی محدود ہیں۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال لوگوں میں ایک خوف ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس علاقے سے نقل مکانی کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی لوگوں کو یہاں سے ابھی نکالنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ ہمارے جنوبی اضلاع کی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر بات کروں گا ہماری صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی، کہ وہ ان علاقوں کے حوالے سے اپنی سنجیدگی نہیں دکھا رہے، اور ان علاقوں کے جو متاثرین ہے، ظاہر ہے یہ لوگ مختلف حوالوں سے متاثر ہے، وہ دہشت گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ اشیاء خوردنوش کی قلت کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ علاج معالجے کی سہولیات کی قلت کا اور کمی کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ تعلیمی سرگرمیوں کی محدود ہونے اور بند ہونے کی اور آمد و رفت میں مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ہماری صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان علاقوں کے حوالے سے ایک واضح پالیسی دے، اور صوبائی حکومت بھی آپریشن کے حوالے سے اپنا موقف وہ واضح کر دے۔ جی